سرکار مسلم فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو 1.25 لاکھ نبی بن دین 1.25 لاکھ اوصیاء بن دین یاد رکھا ہے محمد علی سیدہ حسن اور حسین بن دین فرمایا یاد رکھا ہے اس وجود نو پھیلا دیو تا فرشتے بن دین اگر اس سارے وجود نو کٹھا کر دیو تا تنہا حسین ابن علی بن دے اللہ تھوڑی زندگی طرح فرماوے سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام دے خطبہ جوانوں اور تاریخ گواہ ہے کہ اس خطبے دے بعد سرکار مسلم نے عقیل نے اپنے سجے ہاتھ نو بلند کیتا اور بڑی آسان عربی ہے اپنا ترجمہ خود ہی کر رہی ہے لطف لینا کیا کیے سجے ہاتھ نو بلند کیتا چونکہ اس خطبے دے بعد لبیک یا حسین دیا صداواں مسجد کوفہ چ لگنیاں شروع ہو گئیاں اور زمانہ یاد رکھے لبیک یا حسین آپ کے نس نہیں جویندہ حسین بادشاہ دی کچاری چ لبیک یا حسین آ کے پھر نسن والی جا نہیں راندی جی میں کعبے وچ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد اوتھے بھی لبیک آ کے نسنا نہیں ہے چونکہ حاضری دے آخری معیار دا نام ہے لبیک کفالے میں آ کے لبیک یا حسین جتھے حسینیت نو لوڑ پئی سارے نس گئے تو لبیک جدو بھی آکھنی ہے جوانوں لبیک یا حسین ایسا آکھنا ہے جس سے فرار نہ ہوئے جس سے قدم پیچھے نہ ہٹے جدو بندے آکھیا لبیک یا حسین ویکھنا عظمت سرکار مسلم دے ویکھنا دارین قربان کرنا سجے ہاتھ نو بلند کیتا تو فرمایا یا ایھا الناس ھذا ید الحسین لوگوں یہ حسین کا ہاتھ ہے سرکار مسلم نے عقیل نے فرمایا اس ہاتھ نو حسین دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو بات پہنچ رہی ہے نا جوانوں اس ہاتھ نو حسین ابن علی دا ہاتھ سمجھ کے بیعت کرو یاد رکھا ہے جدو بیعت دا نام آیا تو جڑے یزید دے حواری انہوں نے شور مچایا انہوں نے کہا جی ابن زیاد آ رہا ہے اس دی بھی گل سن لو یزید کی چاندہ ہے پھر فیصلہ کرنا حسین والے پاسے جانا ہے یا یزید والے پاسے جانا ہے فی الحال نماز دا ٹائم ہونا لے اذان دیو ساری مجلس بھول جانا اے جملہ حسین دے سفیر دا نال لے جانا مزدنا کیا اللہ اکبر تے اس ٹولے دے طرفدار مسجد والے پاسے ٹر پے مسلم نے عقیل دے چہرے تے جلال ہے فرمایا نمازیو رک جاؤ نمازی مسلم وال ویکھیا جلال چاہ کے فرمایا یاد رکھو نماز کا چراغ حسین دارین قربان کر دے نماز کا چراغ حسین اور جڑی اگلی گل آکی ہے فرمایا ہوئے جیڑیاں حسین نو کنڈ کر کے پڑھتے پئے ہوئے نہ نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے مسلم ابن عقیل نے فرمایا چونکہ نماز روح نماز اصل نماز تو اڈے انتظار کعبے وچ جیڑیاں حسین ابن علی نو کنڈ کر کے سرکار مسلم دے جملے حسین ابن علی نو کنڈ کر کے جیڑیاں نمازاں تسی ادا کر رہے ہو اگ پئی بندی ہے نماز دا چراغ حسین ہے جس نماز چراغ نہیں ہو اندھیرا ہے کسے آکے جنت دلالت ہے صدقے ہو جاواں مسلم نے عقیل فرمائے جنت جانا چاندے ہو حسین دے گھوڑے دے پیچھے ٹر پو مرتجز دے پیران دی دھوڑ تو جنت دے دروازے تائیں لے کے جائے سبحان اللہ تو مشن واسطے انسان اس طرح حاضر ہونا اس ساڑھے واسطے سبق ہے کہ وقت امام دی نصرت اور حمایت کس انداز کیتی جاوے کس معیار تے کیتی جاوے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے جتنی تبلیغ کی تھی پھر رات دے ٹائم ملون ابن زیاد دارالامارہ نے اس قبضے چ لیا 18,000 بندے بیعت کیتی گئی آنی بن عروہ دے گھر مہمان ہو گئے لوگ دوڑ گئے ابن زیاد آمن دی دے رہی حد تو زیادہ دنیا تو سے وقت چھوڑ گئی ہے مسلم حد بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام دی بیعت توڑ کے دنیا نس گئی ہے تو پریشان انہانی بن عروہ اور مسلم اور دعان دی مرضی ہے بے کسی طریقے چونکہ ابن زیاد دے آمن نال لوگاں دے رنگ تبدیل ہو گئے بالکل لوگاں نے رابطہ منقطع کر دیتا ہے تو کسی طریقے سے کوشش کر کے امام حسین علیہ السلام نال کسی منزل تے شامل ہو جاویے
سرکار مسلم دا اگلا جڑا نظریہ آئی وہ یہ آئی کہ کسی طرح مسلم اوسجا، حبیب بن مظاہر، ہانی بن عروہ اور مسلم، یہ چارے بندے کسی نہ کسی طرح نکل کے مدد حسین واسطے پہنچ جاوے، چونکہ حسین تنہا ہے۔ حسین ابن علی دی حفاظت کرنا ساڈی اولین ترجیح ہے کہ حسین ابن علی نہ مارے جامن۔ حسین ابن علی اگر مارے گئے تو اسلام دے نظام دا پھر کون ضامن ہو سی؟ یزیدیت دا غلبہ ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھے ہانی بن عروہ نے بلایا، ابن زیاد نے اپنے محلے دارالامارج، کوئی مسلم دی خبر ایجنسیاں نے دسے مسلم تیرے گھر رہے، ہو سکے نہیں میرے گھر مسلم نہیں ہے۔ ایک ماکل نامی شامی حرامی دی ڈیوٹی لائی گئی بے تو علی دے شیعہ دا لبادہ اوڑ کے خمس دین دے بہانے پتہ کر مسلم ہانی دے گھر ہے یا نہیں۔ بڑے دیاں تک کہ مسجد کوفہ چ نمازاں پڑھتا رہا، مسلم ابن اوسجا دے نال آ کے بویا، جھوٹا گریا کریا، روے ہاں، گڑ گڑاوے ہاتھ، پھر دعا سناویا مسلم ابن اوسجا نو کہ میں حسین دا سفیر مل جاوے، میں خمس دینے۔ 3 دن بعد مسلم اوسجا اس نو نار رلا کے ہانی بن عروہ دے گھر لے آئے، مسلم نو خمس دیتا، اے ملون سدھا اس دے دربار وچ گیا۔ ایسا کہ میں خود مل کے آ رہے ہیں، مسلم ہانی بن عروہ دے گھر، دوبارہ پھر ہانی دربار وچ بلایا۔ ہن جدو ہانی بن عروہ دربار چاہے میرے شیعہ سنی بھائیوں، تو یہ ماکل سامنے آ گیا۔ جدو ماکل سامنے آ گیا تو راز کھل گیا کہ میں اپنی اکھاں نال ہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل نو ویکھ کے آیا، میں صدقیو جاواں مکی منزل تے ہانی بن عروہ تلیاں ملکہ دے حسین تیری اپنی قسمت۔ ہانی بن عروہ دا قتل ہو جانا یہ بھی بڑا بڑا درد جوانوں ساڈی قوم واسطے۔ ہانی بن عروہ نو اتنی تکلیفاں دتیاں گئیاں جتنی مسلم بن عقیل بادشاہ نو دتیاں گئیاں۔ جے اگر مسلم بن عقیل وڈے گھر دا وڈا فرد آئی تو یہ بھی امت دے ایک بہت بڑے قبیلے دا سردار ہے ہانی بن عروہ۔ میں تو کتاب پڑھے بھی 12 ہزار تک مسلح افراد دا ہر وقت ہانی بن عروہ دے نال راندے، اتنے بڑے قبیلے دا سردار ہے۔ ہانی بن عروہ دا قتل ہو گیا، جڑے بندے سرکار مسلم نال جنہ گھراؤ کیتا ہویا دارالامارہ دا، انہاں دے سردارن بلا لیا، پیسے دیتے، سونا دیتا، اور پھر جیڑا سردار اپنے قبیلے بلانا چاہے اور چھت تے چڑھدا دارالامارہ دی وعدہ بس ساڈا انہاں دے نال کمپرومائز ہو گیا ہے، اسی یزید دا ساتھ دینا ہے، مسلم نو تنہا چھوڑ دیو۔ مسلم ویتے رہے، سرکار مسلم دے کھلوتیاں لوگ چھوڑ کے ٹردے رہے مسلم نو۔ اور جوانوں سارے تو وڈی درد علی پتہ کی گل ہے؟ سارے تو وڈی درد علی یہ گل ہے جتھے ہزاراں بندے مسلم دے نال ہیں نا، عصر دے ٹائم میں جس ٹائم میں پڑھدا پیا صرف 400 بندہ مسلم نال رہ گیا ہے جنہ گھراؤ کیتا ہوئے۔ بس ہن سرکار مسلم نے فرمایا ہن اتنے کھلونا نہیں بنتا، کسی بھی ٹائم حملہ ہو سکتا ہے، میں کربلا پہنچنا ہے، ہر حال وچ میں حسین ابن علی تائیں پہنچنا ہے، میرے نال غداری ہو گئی ہے۔ مسلم ابن عقیل ہن کوفہ دی گلی، عصر دا ٹائم ڈھلیا ہے تے مغرب شروع ہو گئی ہے، کوئی میں صدقے ہو جاواں مغرب دیاں اذاناں ملدیاں پیاں کوفہ دی گلیاں وچ حسین دا سفیر ہے تے جڑے بندے پیچھے سرکار مسلم دے ہن انہاں دی تعداد 30 یا 40 رہ گئی۔ تاریخ آتی ہے کہ مسلم ٹرتے جا رہے ہیں تے پچھو گلیاں وچ نا لوگ لکتے جا رہے ہیں، ٹرے ہوئے پیچھے سرکار مسلم دے، لیکن مسلم پیچھو نہیں مڑ کے ویکھ رہے، پتہ نہیں، لیکن ہویا کہ یہ لوگ مسلم تنہا چھوڑی جا رہے ہیں۔ جڑے ویلے مؤذن اذان مکائی ہے نا تو مسلم دن میں نماز شروع کی تھی ہے، جد مغرب دا سلام پھیریا تو میں تنہام تے کوفہ دیاں گلیاں کوئی میں صدقے ہو جاواں، میں دارین قربان کر دے ہوں۔ اگر کوئی میرے اہل سنت بھائی آئے بیٹھے تا جو اندازہ تو ہویا ہو سی نا کہ سرکار جڑا پہلی مرتبہ مجلس سے چاہیں بھئی آج جالا رون تے ماتم ساڈا کیوں ہے، امام حسین بادشاہ دے سفیر نال ہویا کی ہے؟ تنہا مسلم بن عقیل کوفہ دیاں گلیاں فوجاں گشت کر رہی ہیں، اعلان ہو گیا جس دے گھر مسلم ملیا گھر جلا دیتا جائے گا، زندہ یا جنازے دے رنگ جڑا مسلم لیا سی منہ منگیا انعام دسائیں۔ مسلم ایک توا نامی عورت دے گھر دے باہر آ کے دیوار دی ٹیک لائیے، یہ عورت آدھی میں اپنے بیٹے دا رستہ ویکھڑ کان میں دروازہ کھولیا ہے، مکی تمہید مسائب پڑھیے، آدھی جی میں دروازہ کھولیا نا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت جوان ہائی کوئی بہادر پاسے نال تلوار بھی اس، لیکن پتہ نہیں وہ انج کیوں رو رہے آئی، آدھی میں گھبرا گئی، قریب جا کے میں ویکھے تو میں نہ دمائی میں پانی تا پلا، کوئی ایسا شفیق لہجہ آئی پانی منگن دا، آدھی میں فوری دوڑیاں میں جام بھر کے بھلا ہو بس ایو پانی آئی جڑا مسلم پیتا آئی، سامنے کر کے
پیا دیے بسم اللہ دی کوئی ایسا عظیم جوان اس بسم اللہ پڑھ کے پانی پیتا جدہ پانی اس ہٹایا نا تو اندیاں کھاں وس پئین یادی میری جرت نہیں پئی مجھ تے سوال کرا کسے بڑے گھر دا فرد لگ دائی یادی جدو میں اندر آئی ہاں نا ویڑے وچ بھی میں سکون نہیں آیا کیڑا ویلا ہوئے میں باہر جاواں میں ویکھا ہو جوان بیٹھا ہے یا چلا گیا یادی جے میں گئی ہاں نا تو ان دیوار دی ٹیک لا کے نا چہرہ آسمان المو کر کے پیادہ دھوکہ ہو گیا ہے واہ بھائی واہ اگلا جملہ بھی جوانوں تھوڑے حصے دائے قریبا کے پیادی جوان رات ہو گئی ہے تیرا گھر کوئی نہیں میرے شیعہ سنی بھائی اور ٹھڈا سا پر کیا دے مائی میرا او گھر ہے جتھے قرآن نازل ہوندے تڑپ گئی ہے تڑپ کے بھئی آدھی ہے میں بھل دیاں یا تو حسین دا سفیر مسلم ابن عقیل ہے فرمایا تین ٹھیک پہچانے ہیں کوفے آلیاں میں نہیں پہچانے ہیں مولا اے توڑی کنیز دا گھر ہے اندر تشریف لے آؤ جگہ جگہ تے فوجہ ٹوری ہوئی ہیں حسین دا سفیر مل جاوے حسین دا وکیل مل جاوے مولا توڑی تلاشی ہو رہی ہے تلاش کر رہے ہیں تو ان مسلم ابن عقیل فرمائے مدہ میری وجہ تو تیرے گھر ہوتے ظلم کریں میں شریف گھرانے دا فردہ میں نہیں چاہتا میری وجہ تو کسے دی دھی دی چادر لے جاوے تھوڑی ہائے کیوں نکل گئی ہے چکوالا لے ارمان ہے جیڑا دویاں دیاں دھیاں دا ایڈا حیا کردہ اپنیاں کوئی کسے ملک چرول کے مر گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چل اپنے کسے غم میں جہائے نہ کرو محمد والے محمد پاٹے ترازی ہوئیں آدھی میں ایک بستر علیحدہ کمرے چ بچھایا تو نہ تڑپ کے فرمائے بستر سمیٹ دے مسلح بچھا ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری رات ہوئے اس ملونہ دے ایک بیٹا جس دا نام تاریخ بلال ملے ہے اے ملون شرابی آئی رات دے ٹائم آتے میں گھر آئے تو میری ماں ایک کمرے وچ بار بار آ رہی ہے تو جا رہی ہے بار بار آ رہی ہے تو جا رہی ہے یاد ہے جی میں ویکھیا ہے تو حسین دا سفیر مسلح تے عبادت وچ مصروف ہے یہ پھر محمد بن اشعث کندی کول گیا جوانوں محمد بن اشعث کندی نو اس دی رات لے جگہ کیا کیا کہ مسلم ساڈے گھر وچ اس ابن زیاد نے اطلاع دیتی 1000 بندے دا لشکر مسلم دی گرفتاری واسطے توا دے گھر نو محاصرہ کیتا گھیرے ہے جی میں گھوڑیاں دے ٹاپن دی آواز آئی ہے نا پہلے اٹھیا تے پڑھدا بحول اللہ قوت ہی اقوم و اقود جدو گھوڑے دے ٹاپا تے تلواراں دی آواز سنی ہے نا اپنی تلوار چاہ کے پڑھے اسکال و انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی میں صدقے ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے ماں جوانوں یاد رکھیا ہے سرکار مسلم نے عقیل دے صرف اگر میں مسائب پڑھنے شروع کر دے نا صرف مسائب تو جتنا وقت مجلس دا ہوندہ ہے صرف مسائب پہ گزر جاوے یعنی پہلے جملے تو ماتم شروع ہوئے تھے آخری جملے تائیں ماتم ہی ماتم اے جتے اسی مکہنے ہاں اے تو مسائب دا آغاز پہ ہوندہ ہے خدا دی قسم مسلم او غریب ای جن دی کئی دہاڑیاں تک لاش کوفہ دیاں گلیاں پھرائی گئی ہے ہانی پہ نروا اے او مظلوم ہے جس دی کئی دہاڑیاں تک لاش بازاراں میں پھرائی گئی ہے اور میرے بھائیوں اگلی بات بھی تسی ذہن وچ رکھیا ہے ہانی بن عروہ مسلم دی لاش 12 ذی الحج نو عید دے تیسرے دن کوفی گئے انہوں نے جا کے ابن زیاد نو آکھیا ہے انہاں کہ ابن زیاد ساڈے بچیاں کھیڈنے گلی وچ لاشاں پئی ہوئیں تو اللہ کو تو امام زمانہ دا بہن سناواں بادشاہ دا بہن سناواں شہنشاہ فرمیندن میرا سلام کوفہ دے اس شہید تے جس دا گوشت کوفہ دیاں گلیاں تقسیم ہو گیا مرحبا مرحبا شاءاللہ اپنے کسے غم میں چنہ روو صاحب کنار بھی آکھیا گیا اور اگر کنار دا ترجمہ کر دیتا جاوے تو خدا دی قسم ہے کنوں چو خون باہر آ جاوے تو پھر تیسرے دن 12 ذی الحج نو ہانی بن عروہ تے مسلم بن عقیل بادشاہ دیاں لاشاں چاہ کے کوفہ تے جنگل وچ رکھا ہے میں پیادا رکھا ہے اگر اس آخری محلے چو لاشاں دا گزرن پڑھ دیتا جاوے تو ساڈا اپنے جگر پھٹ جاوے اور اعلان کرایا ابن زیاد کسے کوشش کی تھی مسلم دی لاش دفن کرن دی جہانی بن عروہ دی اسی ہاتھ کٹ دیسائیں گھر ہویا گھر جلا دیسائیں جوان ہوئے سر قلم کر دیسائیں عورتوں تو چادرہ لا لیسائیں کون جاوے ہر کوئی خاموش ہو گیا سارے دی غیرت مار گئی 3 دن جنازے